تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ خطاب فرماتے ہیں خطیب یورپ ایشیا حضرت مولانا علامہ محمد رفیق صاحب جامع۔ الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ نماز والا خوش حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، آج رہے جلسہ خالص تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی، روحانی اور نورانی ہے، اور آج بھی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور استاذ القرہ محبوب القرہ حضرت مولانا قاری عبد الرزاق صاحب صدیقی دعوت برکت۔ میں تو حضرات کے سامنے انشاءاللہ 45 منٹ دے اندر اے موضوع بیان کروں گا، محبت رسول اور صحابہ کرام۔ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر حضور دے 2-3 عاشقاں دا ذکر سنا کے تہاڈا ایمان تازہ کراں گا۔ پھر اس جلسے تو بعد تقریباً مسلسل موٹر وے دا سفر 2.5 گھنٹے دا ہے، 12:30 بجے رات میں انہوں نے وقت دیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ محبت رسول اور صحابہ، جملہ بڑا آسان ہے کہ میں نے حضور نال محبت ہے، میں بھی آکھدا تسی بھی آکھدے ہو، لیکن امتحانی مراحل چو اسی نہیں گزرے۔ جن حضرات نے دعویٰ کیتا سی کہ سانو حضور نال محبت ہے، ذرا انہوں نے پڑھ کے دیکھو۔ جنہیں یہ آکھیا کہ میں نے حضور نال محبت ہے، مکہ معظمہ دے اندر اس عورت دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے۔ جنہیں آکھیا میں نے حضور نال محبت ہے، کافرہ نے تپ دی ہوئیاں ریتاں تے لٹایا، سینے تے پتھر رکھے، ہتھاں چ میکھاں گڑیاں، پیراں چ میکھاں گڑ دیتی۔ سارے ظلم سہن تو بعد ہی کوئی مطالبہ ہوندا سی کہ حضور نو چھڈ دیا۔ او گرم ریت دے اوپر بھی لیٹ کے آکھدے سن، نشہ عشق محمدی سے خدا ملتا ہے۔ بالکل نہ بولنا، بالکل نہ بولنا، چپ رہو، کوئی ضرورت نہیں۔ بار پولیس والے بیٹھے ہیں، کلے کلے دے نام لکھنے ہیں، جی سبحان اللہ نہیں، اب بچے دے ذرا کنٹرول کرنا۔ میں ایسا جملہ دونوں گفٹ کیتا سی، لیکن صوفی حضرات کوئی زیادہ ہی بیٹھے ہیں جنہوں نے سبحان اللہ دی توفیق نہیں۔ نشہ عشق محمدی سے خدا ملتا ہے، مارا کھا کے بھی آکھدے سن مکے دے سرداروں، مکے دے چودھریوں، مکے دے نوابوں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ۔ تپدیوں یا ریتاں تے لٹایا، کسے نو پانی دے اندر ہوتے دیتے۔ محبت رسول اور صحابہ، یہ دی نشانی کی ہے، علامت کی ہے۔ علامت دی ہے نور دی برسات جان والے ہو کہ سب کچھ لٹ جائے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں جائے۔ اور اہل ایمان سب کچھ لٹا کے بھی دولت جاوید تو مالا مال رہندے سے، سب کچھ لٹا کے راہ محبت میں اہل دل، سب کچھ لٹا کے راہ محبت میں اہل دل، یوں خوش ہیں جیسے دولت کونین پا گئے۔ اگر کوٹھی ہے تو کار ہے، پلازا ہے، تسی ایم این اے ایم پی ہو، جے دل حضور دی محبت تو خالی ہے، سمجھ لو پلے ککھ بھی نہیں۔ تسی غریب ہو، مکان نہیں، دکان نہیں، زمیندارہ نہیں، رات رہن لئی مکان کوئی نہیں، آٹے روٹی دا فکر ہے، لیکن دل حضور دی محبت نال معمور بھی ہے، بھرپور بھی ہے، کہ سمجھ لو اللہ نے تو انہوں کائنات دی دولت عطا کر دیتی ہے۔ اور علامہ اقبال بھی ایسے مقام تے بول دینے، علامہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، اچھی بولو، لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور دے نال محبت
لازوال اور غیر فانی ہونی چاہیے. ماں ایک پاسے، بیٹا ایک پاسے، والد ایک پاسے، کاروبار ایک پاسے، دوسرے پاسے محمد دی محبت ہے. اینا ساریاں دی محبت نو حضور دی محبت دے قربان کیتا جا سکتا ہے. صحابی نے عرض کیتا حضور قیامت والے دن کدوں آئے گی؟ حضور نے فرمایا تو کی تیاری کی تھی؟ عرض کیتا حضور کو خاص تیاری نہیں، نمازہ روزے بھی خان دے قابل نہیں ہے، دل جڑے نے حضور دی محبت نہ لبریز ہے. حضور دا جملہ سنو. حضور نے فرمایا المرء ما من احبا، تینو مبارک ہوئے جے دے نال تینو محبت ہوئے گی قیامت والے دن اس سے نال اٹھایا جائے گا. یہ محبت رسول دی محفل ہے، یہ عاشقان مصطفیٰ دی محفل ہے، اور اس محفل کی نسبت حضور دے نال کتنی بڑی اونچی نسبت ہے. محبت رسول اور صحابہ. 6 مہینے دا بچہ لے کے ایک عورت آ رہی ہے، یا رسول اللہ انہوں جہاد نال لے جاؤ. فرمایا تلوار نہیں چک سکتا، فوجیاں دا سامان نہیں چک سکتا. محبت بھی اس عورت کی زبان تو نکلے آمنہ بلال، جیڑا تیر دشمن تو اڈے ول مارے اس میرے پتر نو اگے کر دینا، ایک کٹ جاوے تسی بچ جاؤ، یہ سودا بڑا سستا ہو جاتا ہے. اس لئے تو میں آکھنا، علماء بھی بیٹھے ہیں، قرآن بھی بیٹھے ہیں، اس لئے میں آکھنا واللہ باللہ تاللہ میں کروڑ مرتبہ قسم اٹھا کے آکھنا، آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے پیغمبر نو ایسے وفادار ساتھی رب نے نہیں عطا کیتے جیسے رب نے محمد نو عطا کیتے. محبت رسول اور صحابہ نے یاد ہے. اور سب تو پہلا جنہیں محبت دا علم بلند کیتا، چڈا بلند کیتا، انہوں ذرا سن لو پھر میں کہتا ہوں. سب تو پہلا عاشق، سب تو پہلا مومن، سبحان اللہ، پہلا مومن، پہلا لڑ پکڑنا. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ حرم دے اندر خطبہ دے رہنے کافر آئے، سرکار تے حملہ کر دیتا. ابو بکر تشریف لے آئے، ادھر والیانو ادھر، ادھر والیانو ادھر کر کے اپنے مرشد نو بچایا، مرشد نو بچایا. مکے والے نے ابو بکر تے اتنا ظلم کیتا، اتنی زیادتی کیتی، اتنا تشدد کیتا، فرق راس ہی آپ دے سر دے بال بھی اڑ گئے. اتنا تشدد کے ہاتھ زخمی ہو گئے، پیر زخمی ہو گئے، آپ دا سینہ زخمی ہو گیا، حتیٰ کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے. قبیلے والے آئے، چادر دے اندر لپیٹ کے گھر لے گئے، سارا دن بے ہوش رہے. پٹی چلتی رہی مکے دے اندر. ابو بکر فوت ہو گیا، ابو بکر دنیا تو انتقال کر گیا. انہاں دی وفات شریف ہو، سارا دن پٹی چلتی رہی. شام نو جدو ابو بکر نو ہوش آیا، اماں کہن لگی پتر تیرا کی حال ہے؟ کہن لگے اماں میرا حال نہ پوچھ، میں نو دس میرے مرشد دا کی حال ہے. پہلا میں نو دس میرے استاد دا کی حال ہے. تسی بالکل نہ بولنا، انج چپ کر کے بیٹھے جی مشرف چپ کر کے. چلو تسی جانے تو تہاڈا کام جانے، میں تو ان کچھ نہیں کہنا. سارا دن بے ہوش رہے. انہوں نے ایتھے بٹھا دو، ایتھے جگہ ایتھے دے دو، اگے نہ آندی کچھ کرو. سارا دن بے ہوش رہے. مینوں دسو میرے استاد دا، میرے پیر دا کی حال ہے؟ ماں کہن لگی پتر اتنا تشدد ہویا تیرے، اتنا ظلم ہویا، حالے بھی پیر کا پوچھتا ہے حال.
حال ابھی مرشد کا حال پوچھ دیں. ابو بکر کہنے لگے اماں جان ایک کوئی بڑا امتحان نہیں, ایک کوئی بڑی سزا نہیں, میرا دستور اور منشور ہے نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. شان صدیق اکبر زندہ باد, شان صدیق اکبر زندہ باد. توجہ رکھنا. تسی پوچھ دے ہو کہ میرا پیر دا کی حال ہے, اپنی ہڈیاں وال دیکھ اپنے جسم میں لے چلنا تو انو گڑ مراجے وال, اللہ کرے سمجھ آ جاوے پیر باہو کی کہہ رہے ہیں اس سے مقام. این عشق دی باہڈاں دا بالن تے عاشق بے سکین دے ہو, گھت کے جان جگر وچ آرا تے وانگ کباب تلیندے ہو, سرگردان پھرن ہر ویلے تے خون جگر دا پیندے ہو, ہوئے ہزاراں عاشق باہو پر عشق نصیب کہیں دے ہو. دعوے تے بڑے کریں, کوئی توڑ چڑھ جائے. اماں جان میرے مرشد دا کی حال ہے, حال بھی نہیں چھڑ دا. کہنے لگے اماں دو اکھاں دو نور, دو اکھاں دو نور. اماں جان پکار خدا دی رہ گی, یاری مصطفیٰ دی رہ گی. پکار خدا دی رہ گی, یاری مصطفیٰ دی رہ گی. اما اگر تو یہ چاہنی ہے تیرے بچے نو شفا ہو جاوے, میں نو اس حالت دے اندر محمد دی زیارت کرا دے, میں نو زیارت کرا. لے گئے. توجہ, ان لگا میں نتیجہ کرتا. یا اللہ میں دین دی اشاعت لئی مار کھاتی, یا اللہ میں سب تو پہلا پرچم اسلام میں بلند کیتا, سب تو پہلا میں حضور نو کندھیاں تے اٹھایا, چولی دے اندر سلایا, قبا دے اندر پہنچایا, مال و دولت جتنا سی میں سارا نبوت دیاں جتیاں تے قربان کر دیتا. عرشہ والیا مینوں کی ملے گا؟ فرمایا ابو بکر تو امتحان وچ پاس ہو گئے, روزہ تینوں خدا دے دے گا, سینہ تینوں مصطفیٰ دے دے گا. مصطفیٰ کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر. بابا کو ہور ہی نہ کام شروع, کٹا ہور نہ کھل جاوے. سبحان اللہ کہو ذرا, بڑے عشق دا میں داد دینا تو سبحان اللہ کہو ذرا. قاری عبدالرزاق صاحب ایک کرو کہہ کے آنے کیسے جواب دینے کہ انہیں کسی جننے مرضی نہ رہا, اے نہیں بول. اور پیچھے جگہ افغانستان والے بیٹھے ہیں, مجال ہے انہوں کی آواز نکل دی ہوئے. نعرے تکبیر, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, بڑھت کے شان صحابہ, فکر پاکستان مولانا محمد رفیق صاحب جانی. جزاک اللہ ماشاءاللہ. توجہ کریں, بدر چ حضور جا رہے سر, مشورہ کیتا صحابہ نال باہر نکل کے, اندر بہ کے لڑیے یا باہر لڑیے میدان ہے, اندر رہ کے لڑیے یا باہر. حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے, حضور نے فرمایا تسی بیٹھ جاؤ, تسی تشریف رکھو, جان مانگو تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. عمر کھڑا ہو گیا, حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. آپ دا روح سخن, علماء کرام آپ دا روح سخن انصار دی طرف سی, مدینے والیاں دی طرف سی کہ وہ کی جواب دیں. مہاجر دے پہلے لٹے پٹے گئے سننا, دکانہ چھڑ دیا, کاروبار چھڑ. بعض ایسے بھی صحابہ ملتے ہیں جنہوں نے سال دا بچہ بھی حضور دی محبت چھڑ دیتا. بیوی کتے, بچہ کتے,
اندر رہ کے لڑیے یا باہر، روئے سخن انصار دی طرف حضرت مقداد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، بخاری دے الفاظ، صوفی تو پھر کی دیکھتا ہے، بخاری دے الفاظ، حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ، محبوب تیرے اگے بھی لڑیں گے، تیرے پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آج ایسی لڑائی کر کے دشمن نال دکھاواں کہ محمد تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ سیوا ہی نہیں ہے، ہم با وفاؤں کا پیا ہے ہم نے دودھ، غیرت والی ماؤں کا نبی کا حکم ہو، پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، کردار صحابہ، اعمال صحابہ، اعمال صحابہ۔ توجہ میرے محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ، تھوڑا آہستہ کرو، محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ، جنا دین خدا نو رنگ چلایا صحابہ، آمنا وصدقنا کہا فرمان نبوی تے، جنا لوگا نبی دا نام چمکایا صحابہ۔ برسات آ لے ہو تھوڑے دل بارش برس رہی ہے، توجہ کرنا، غلط آندن جڑے آندن رسول اللہ بیسایا، محمد مصطفیٰ دے نور دا سایہ صحابہ، ابو بکر و عمر دے نال رسا کون کر سکدا ہے، ابو بکر و عمر دے نال رسا کون کر سکدا ہے، رسول اللہ جنہاں نو کول سموایا صحابہ۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، انہوں نے بیٹے دے نام ہے حبیب بن زید، یہ مسجد نبوی دے دروازے تے بیٹھ کے کھجوراں بیچے کرتے تھے، عمر 19 سال کی، مسلمہ کذاب دے نال جنگ کرن گئے تے گرفتار ہو گئے، ان میں اتنے شروع کر مسلمہ کذاب نے سامنے کھڑا کر حبیب بن زید مجھے بھی حضور کے بعد نبی مانو، انہوں نے کہا تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایتھے کہنا بڑا سوکھا ہے، انہیں بازو پکڑا پھر اعلان کرو، نہیں کرتا، دوسرا پھر اے ٹنگ کٹ دیتی، پھر اے کٹ دیتی، پھر زبان کھچا، کسی نے جا کے انہوں دی والدہ نے دسیا بھی انکار کردہ رہے تھے، اے وہ حشر ہو گئے، ان ماں دا جواب سنو، ماں کہنے لگی واللہ اللہ کی قسم میں نے تو اپنے بچے کو دودھ ہی اسی دن کے لیے پلایا تھا کہ رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہو جائے، بازو کٹے جا رہے ہیں، پیر کٹے جا رہے ہیں، لیکن حبیب بن زید کی کہہ رہے ہیں مراد زندگی مقتل میں آنے ہی سے ملتی ہے، مراد زندگی مقتل میں آنے ہی سے ملتی ہے، حیات دائمی گردن کٹانے ہی سے ملتی ہے۔ تسا کون ہے مینو خبیب آکھ دینے، فراڈ دے نال کافر لے کے چلے گئے، رستے دے اندر حملہ کیتا،
آپ نو گرفتار کر کے مکے پہنچایا. روٹی بند، پانی بند، ملاقات بند. دشمن دی بیٹی زینب گواہی دے رہی ہے، کمرہ بند ہے. میرے بھائیاں کول چابی ہے، چابی 2 نمبر لگ دی نہیں. اج 10 دن ہو گئے نے خبیب قید دے اندر ہے. خبیب قیدی بن کے بیٹھا ہے اور میں ویکھ دیاں دروازے دے سوراخاں دے اندروں کہ خبیب دے ہاتھ دے اندر انگوراں دا گچھا ہے. توڑ توڑ کے انگور اندر بیٹھا کھا رہے ہیں. قاری عبد الرزاق صاحب تالے لگے اندر میں انگور توڑ توڑ جنت کے انگور ملنے نا. رب نے کہا میرے محبوب دے یاراں ول دیکھو میں جنت دے انگور انہاں دے دنیا چ ہاتھ چ پکڑا دیتا ہے. مینوں تینوں تے اودوں ملن گے انہاں نوں دنیا چ مل گئے. پانی بند، روٹی بند، بند کمرہ. دشمن دی بیٹی آکھدی میں انگور کھاندے ہوئے دیکھے. اور میں ایک اور جملہ کہوں، آپ نے دعا بھی فرمائی سی، یا اللہ شہادت تو پہلا میں نے انگور کھلا دے. اللہ نے انہیں پتہ ہے کہ کہدے نال کڑی ملتی سی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. زکریا کہتے ہیں پتر چابی میرے کول، تالا میں لایا. اے بند کمرے دے اندر تینو بے موسم پھل کون دے گیا؟ ابا جی فکر نہ کرو میں ہنے دس دیاں. بولی مائی مریم قالت ہوا من عند اللہ. کہنے دیتے سارے بولو اے مائی مریم دی کرامت نال خبیب دی کرامت ملدی جلدی. جے مریم نو رب بے موسم پھل دے سکتا ہے تے محمد دے یاراں نو بھی دے سکتا ہے. مائی مریم دی کرامت نالے ملدی جلدی ہے. دشمن دی بیٹی آکھ دی ہے ما رأیتو اسیرن قط خیرا من خبیب لقد رأیتو یاکل من قطاتی نب وما بمکت یومئذ سمرت وانہو لموسک بالحدید وما کان رزق الا رزقہ اللہ. ایدہ ترجمہ ہے کہ میں ادھر چنگا قیدی نہیں ویکھیا. کی ویکھیا زینب؟ او دا نام زینب سی. کی ویکھیا؟ انہیں کیا پیراں چ بیڑیاں نے، ہتھاں چھت کڑیاں نے، تالا لگے ہوئے ہیں. تے میں ویکھے اندر انگور کھا رہے، حالانکہ مکے چ کوئی انگور نہیں ہے، او دا کوئی درخت نہیں. تے میں فوراً سمجھ گئی کہ اے بند کمرے چ رزق خبیب نو میرا رب ہی دے گا. حالانکہ زینب نے حالے کلمہ نہیں پڑھا. قاری صاحب وہ گواہی دے رہی ہے اے اللہ نے رزق کینوں دیتا. میں اگلی گل کر کے پھر اگے گل کر. انہوں نے کہا جی تو انہوں پرسوں پھانسی لایا. انہوں نے فرمایا میں نے اس طرح سمجھ لو سر جدو بندے نو پتہ چل جائے کہ میری ہوں رب نال ملاقات ہونا لی پاک صاف ہو کے بیٹھے اس طرح دے دو. 3 سال دا بچہ ٹردا ٹردا اسے کمرے چلا گیا جتھے خبیب کئی دنوں تو بھوکا پیاسا انہوں نے رکھے ہوئے سی. خبیب نے بازو کھول لے اور ایتھے آ کے بہ گیا ران دے پیار کرن لگ گئے. زینب نے نظر پہ چیخ اٹھی. دشمن کا بیٹا خنجر بھی اس کے پاس ہے، ظلم بھی ہم نے بہت زیادہ کیا، یہ میرے بچے کو ذبح کر دے گا. تڑپی جس وقت صحابی بھی زبان تو ایک جملہ نکلے اللہ کرے اسی بھی انہوں اپنا لئیے. صحابی رسول کہنے لگے اماں میں حضور دا غلام ہاں، میں ایسی رقیق حرکت نہیں کر سکتا. نور دی برسات جان والے ہو. خبیب نے بازو کھولے. 3 سالہ بچہ ماں کے سینے نال جا کے لگیا. ادھروں بچہ سینے نال لگیا، ادھروں سینے چ محمد دا کلمہ اتر گیا. مسلمان ہو گیا. حضرت خبیب نو پھانسی دے تختے تے لے آندا.
200 بندہ کھڑا ہے تیر لے کے نشانے پکا رہے ہیں کوئی نشانہ خطا نہ جانا ایک کافر اگے بڑھ کے کہنے لگا ایک کوئی وار چ نہ مار دینا یہ کن کٹو یہ نک کٹو یہ زبان کٹو یہ انگلاں توڑو ایک ایک جوڑے کا توڑنا ہے ایک باری نہ مکا دینا ہوں سوچو ذرا دین کیویں پہنچے یہ دودھ دیاں نہراں چ ہو کے نہیں آیا خون دیاں نہراں چ ہو کے تواڈے تک پہنچیا خون دیاں نہراں چ ہو کے آیا خبیب تختہ دار تے ایک کافر اگے بڑھیا انہیں کیا خبیب سودا کر لو تینوں چھڑ دینے تو حضور نو چھڑ دے ڈاکٹر صاحب بڑا عجیب جملہ سی خبیب بچے سارے نو پیارے ہوندے نے تیاں سارے نو پیارے ہوندیاں نے صحابہ دیاں بھی تیاں سن صحابہ دے بھی پتر سن صحابہ دی بھی ماں سی صحابہ دے بھی باپ سن صحابہ دے بھی رشتہ دار سن ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں تو حضور کو چھوڑ دے پھانسی کے تختے پہ امتحان ہو رہا ہے خبیب دی زبان جو نکلیا مکے دے کافروں جب یار ہی نہ رہا تو جان بچانے کی کیا ضرورت جان بچان دی کہیں حضور نو چھڑ دے انہیں کہ اب بدبختو اینو بھی کوئی چھڑتا ہے اینو تے رب نہیں چھڑتا ما ودا کا ربو کا وما نہ میں نے تعلق توڑا ہے نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے سبحان اللہ کہو میں کون ہوتا ہوں جو رسول اللہ کو چھوڑ دوں میں نے دامن مصطفیٰ پکڑ لیا اب میں چھوڑ نہیں سکتا میں پھانسی پہ تخت جاؤں گا تختہ دار پہ لٹک جاؤں گا حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا میرے دوستوں بزرگوں حضور کا دامن کہاں پکڑا پھانسی کے تختے کے نیچے کھڑے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں میں حضور کو چھوڑ دوں جس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا تو بیٹھ جائے گا زمین کو بستی دے دوں گا تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال میں رات بنا دوں گا زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا تو غصے میں آئے گا دوں گا تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا تکبیر شان حضرت محمد مصطفیٰ پائیدار ختم نبوت پائیدار ختم نبوت خطیب اسلام مولانا محمد رفیق صاحب جامی آج کوئی غلیظ آدمی غلیظ زبان صحابہ پہ چلائے اور ہم برداشت کر لیں کرو گے توجہ ہے میرے کوئی غلیظ آدمی چلتے پھرتوں کی نسل ابلتے ہوئے گٹر کا کیڑا وہ صحابہ پہ زبان چلائے اور ہم خاموش رہیں میرے دوستوں بزرگوں اصحاب رسول وہ ہیں اصحابی کالنجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس طرح کوئی ستارہ سیاہ نہیں ہوتا ہے اسی طرح کوئی صحابی گمراہ نہیں ہوتا ایک تو میں تو اڈے لو بڑا پریشان ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے مٹر بھی مہنگے ہو گئے ٹماٹر مہنگے اور بھی مہنگا ہے آٹا مہنگا ہی ہے چینی مہنگی ہے چینی کی پا ہے سو تو اوپر ہی نا چلو میں علماء دی موجودگی سے گل کر کے تو جگہ لوں اللہ دی قسم چینی 500 روپے کلو بھی ہو جاوے تے مولوی دا حلوہ کوئی بند نہیں کر سکتا تسی ویسے بیٹھ کے اسی والے کمرے دے ٹھنڈے کمرے دے اندر بیٹھ کے کہہ کہ مولویوں کو ختم کر دو مدارس ختم کر دو مساجد ختم کر دو خانقاہوں کو ختم کر دو میں کہا چلو سانوں پہ ختم کرو پھر نکاح کنجرہ تو پڑھا لینا تے جنازے کھوس رہے ہیں تو پڑھا لینا سانوں کون ختم کر سکتا
ساڈے نال تے جس بکرے دی نسبت ہو جائے نا وہ بھی صبح موٹر سائیکل سے بہ کے آ رہے ہیں. میں ذرا ٹھکانے سے گل بات کروں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھانسی سے کھڑے ہیں اور کی کہہ رہے ہیں اتنی کہ مہلت دے دے میں 2 رکعت نماز تے نفل پڑھ لا. انہوں نے کہا جا پڑھ لا. خبیب کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ خبیب کہنے لگے محبت کی علامت ہے عبادت میں فنا ہونا. محبت کی علامت ہے عبادت میں فنا ہونا اور شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا. جب تک علماء حق زندہ ہے، مسلمان زندہ ہے، غیرت مسلم زندہ ہے، صحابہ کی عظمت کا بھی پرچم بلند ہوتا رہے گا، ختم نبوت کا پرچم بھی بلند ہوتا رہے گا. کوئی دنیا کی طاقت ماں نے وہ لال نہیں جڑا جو ہماری موجودگی میں ختم نبوت کے قانون میں کوئی ترمیم کر کے دکھائے. اگر فرانس کا کوئی ظالم، کوئی خبیث اور کوئی ملعون میرے محبوب کے کارٹون بناتا ہے، محبوب کی تصویریں بناتا ہے اور مسلمانوں کے ایمان کو مجروح کرتا ہے، وہ کارٹون، وہ تصویریں، وہ خاکے بناتا ہے، سنو خاکے بنانے والوں تم خود خاک ہو جاؤ گے، تمہارے عوام و انصار خاک ہو جائیں گے، تمہارے مددگار خاک ہو جائیں گے. محمد کی عظمت کا پرچم قیامت کی صبح تک لہراتا رہے گا. نعرہ تکبیر. فرانس کے گستاخوں پہ لعنت. فرانس کے گستاخوں پہ لعنت. گستاخ رسول پہ لعنت. گستاخ رسول پہ لعنت. گستاخ صحابہ پہ لعنت. کامل ایمان ہو نہیں سکتا بجز حب محمد، کامل ایمان ہو نہیں سکتا صرف خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. اللہ میرے دل میں، آپ کے دل میں عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ کی ٹیوبیں روشن فرمائے. مہمان بہت زیادہ ہیں، اس لیے جمہوریت ہے، کسی کا حق نہیں کھانا چاہتا. تو میں قاری سعید صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ مائک پکڑیں اور کلام سنائیں. ہمارے مفتی صاحب بھی آ چکے ہیں. آپ کی خوش قسمتی ہے، میں کئی ملک کے جلسوں میں گیا ہوں، وہ جلسے میں آنے سے پہلے ہی بیمار ہو جاتا تھا. تو میں نے کہا حضرت میں یہ میلسیاں میں جلسہ کر کے آیا، وہاں ان کا نام تھا، میرے خیال میں کوئی 10,000 سے زیادہ مجمع تھا. MNA MPA بھی بیٹھے تھے اور AC بھی سٹیج کے اوپر میرا بیان سنتا رہا. وہاں بھی حضرت تشریف نہیں لے گئے. یہ کرامت ہے انہوں نے لے کے آ گئے. وہ آخر دعوانا میں نے بتایا